اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آیے تطہیر کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم یہ مطلب بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں جو اہل البیت کا لفظ آیا ہے اس میں کون شامل ہے۔ ایک نقطے کی طرف متوجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا پہلے ایک موقف ہوتا ہے، ان کا مسلکی موقف ہوتا ہے یا ذاتی موقف ہوتا ہے، اور پھر اس موقف کے مطابق آیات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ ہم یہ جو استدلال کر رہے ہیں آیے تطہیر کے سلسلے میں، اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ اگر دلائل ہم کو مجبور نہ کرے، بہت سے دلائل موجود ہیں، ان میں سے چند ایک ہم ادھر پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے دلائل، قطعی یقینی دلائل موجود ہیں، ان دلائل کے تحت ہم موقف بنا رہے ہیں، نہ ان کے اپنے موقف کے تحت جو ہے وہ آیت کو کھینچ تان کر لے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ روایات کچھ ایک پیش کر رہے تھے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل براء ابن عازب کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہؤلاء عترتی و اہلی فاذہب عنہم الرجس، فرمایا یہ میری عترت اور میرے اہل ہیں، ان سے پلیدی کو دور فرماؤ۔ اس حدیث سے کسی قسم کی تعویل و توجیہ کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی، کیونکہ اہل بیت کے تعلق سے عترت بساط ہے۔ آگے ہم بتائیں گے حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی۔ یہ حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے، 15-20 سے تواتر بقول علماء ثابت ہوتا ہے۔ اس میں 30 سے زائد جو ہے اصحاب راوی ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا حدیث تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، یہ جو متواتر حدیث ہے اس میں عترت اور اہل بیت دونوں کے ذکر ساتھ ساتھ۔ ہم جدا نہیں کر سکتے عترت کو اہل بیت سے، کہ ہم اہل بیت کا دائرہ وسیع رکھیں اور عترت کا دائرہ، تو عترت کا دائرہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو وسیع کرے تنگ کرے۔ عترت ذریت اولاد ہے۔ چھٹی روایت ہے، رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا نزلت هذه الآیۃ فی خمسۃ فی وفی علی وحسن وحسین وفاطمہ انما یرید اللہ۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر در منصور، تفسیر ابی حاتم، ان تفاسیر میں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی خمسۃ، نازل ہوئی، ہم تابع ہیں،
قرآن کے اور حدیث کے۔ 7ویں روایت ہے عبداللہ بن جعفر کی، اس میں فرمایا کہ رسول اللہ نے اہل بیت کو چادر کے اندر داخل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء آلی فصل علی محمد و آل محمد، اے اللہ یہ میرے آل ہے تو محمد اور آل محمد پر درود بھیج۔ یہ احادیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم 2 اہم دلیل اور پیش کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث ہیں، ان احادیث میں رسول اللہ نے ازواج کے ساتھ کیا فرمایا، خطاب کیا کیا، ازواج کو کن لفظوں سے چادر کے اندر آنے سے روکا، ان الفاظ کو ہم پیش کرتے ہیں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو تفسیر توجیہ کی ہے کہ رسول اللہ نے ازواج کو چادر کے اندر آنے سے اس لیے روکا کہ ان کو چادر کے اندر لے کر کے اہل بیت تعین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو تھی ہی اہل بیت میں شامل، گھر کے افراد ہے، زوجہ۔ یہ پنجتن پاک جو دوسری ہستیاں ہیں ان کے بارے میں سوال آتا تھا، اس لیے ان کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے ان کو چادر کے نیچے لیا، اور ازواج کو چادر کے نیچے لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو مسلم اہل بیت میں سے ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو، دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ادھر آتے ہیں کہ ازواج کو جو رسول اللہ نے روکا ہے، کیا کہہ کر روکا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ آپ تو ہے ہی اہل بیت میں، یہ فرمایا ہے کہیں کسی جگہ فرمایا ہے؟ ہم آتے ہیں رسول اللہ کے ان الفاظ کی طرف جو یہاں استعمال فرمائے، متعدد احادیث میں آیا۔ پہلا لفظ تنحی، ہٹ جاؤ، لفظ ہے تنحی، ہٹ جاؤ، جی ایک طرف ہو جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ جب حضور علی اور حضرت فاطمہ ام سلمہ کے ہاں گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس موقع پر حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا قومی فتنحی عن اہل بیتی۔ ام سلمہ سے فرمایا حضور نے اٹھ اور میرے اہل بیت سے ذرا ہٹ جاؤ۔ اگر ہے ہی اہل بیت میں ام سلمہ بہت پاکیزہ ازواج میں سے پاکیزہ ترین زوجہ ہے رسول اللہ کی، اگر وہ اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر قومی اٹھ، تنحی ہٹ جا، عن اہل بیتی میرے اہل بیت سے، اور خود اہل بیت ہیں تو پھر اہل بیت سے ہٹ جا، اس کا کوئی معنی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں قریب گئی اور کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا تنحی فإنک علی خیر، ایک طرف ہو جاؤ، تو خیر پر ہے۔ دوسرا جملہ رسول اللہ نے فرمایا انت من ازواج النبی، اہل بیت سے نہیں ہے تو ازواج میں شامل ہے، تیرا شمار ازواج نبی میں ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے حضور سے سوال کیا کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں؟ جواب میں رسول اللہ نے فرمایا تو ازواج نبی سے ہے،
یعنی اہل بیت سے نہیں ہے۔ یہ ہو گئے پہلا جملہ تنحی، اور دوسرا جملہ انت من ازواج النبی، تیسرا جملہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور یہ میرے خاص افراد ہیں۔ متعدد مصادر میں یہ لفظ، یہ تعبیر موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت علی، فاطمہ، حسنین کو کسا کے نیچے بٹھا کر فرمایا، اے اللہ، یہی فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص افراد ہیں۔ اس حدیث کو تفسیر طبری یا تفسیر ابی حاتم میں نقل کیا ہے۔ چوتھا جملہ مکان کی، جہاں ہو وہیں رہو، مکان کی اپنی جگہ، اپنی جگہ رہو، نہیں یہ لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کی چند ایک روایت میں یہ جملہ آیا ہے کہ جب ام سلمہ نے کسا میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ نے فرمایا مکان کی، جہاں ہو وہیں رہو، مکان کی اپنی جگہ رکھو، جی یعنی اہل بیت میں شامل ہونے کی توقع نہ رکھو۔ اس روایت کو تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی نے نقل کیا ہے۔ پانچواں جملہ فوددت انہ قال نعم فکان احب الی مما تطلع الشمس وتغرب۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان لک عند اللہ خیرا، تیرے لیے اللہ کے ہاں خیر ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ام سلمہ، اس سے کیا سمجھا ام سلمہ نے ان لک عند اللہ خیرا، یا رسول اللہ میں بھی قصہ میں داخل ہو جاؤں؟ ان لک عند اللہ خیرا کہہ دیا رسول اللہ نے۔ اس سے ام سلمہ نے کیا سمجھا؟ ام سلمہ نے سمجھا کہ تو اہل بیت میں نہیں ہے۔ چنانچہ ام سلمہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ میرے اس سوال کے جواب میں نعم فرماتے تو میرے لیے پورے کرۂ ارض سے بہتر تھا، جس کے اوپر سورج چمکتا ہے، سورج غروب کرتا ہے، اس سب سے بہتر تھا رسول اللہ اگر نعم کہتے۔ جی یہ حضرت ام سلمہ نے یہ سمجھا ہے۔ ہمارے علماء کا فہم مقدم ہے یا حضرت ام سلمہ کا، حضرت عائشہ کا اور دیگر ازواج کا فہم مقدم ہے؟ چھٹا جملہ ہؤلاء عترتی و اہلی، پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ اصحاب کسا کو کسا میں جمع کرنے کے بعد فرمایا ہؤلاء عترتی و اہلی، یہ میرے اولاد اور میرے اہل بیت ہیں۔ اولاد اہل بیت مترادف قرار دے دیا رسول اللہ نے۔ یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب اہل بیت کو عطرت کا مرادف قرار دے دیا، کوئی گنجائش نہیں ہے غیر عطرت کے لیے یہاں داخل ہونے کی۔ یہ معجم کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ ساتواں جملہ اللہم ہؤلاء آلی، اے اللہ یہ میری آل ہیں۔ جی کسا میں پنجتان پاک کو داخل کرنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء آلی، اے اللہ یہ میری آل ہیں، کر کے آگے دعا فرمائی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ روایت کی ہے، جیسا المستدرک میں ہے، مستدرک حاکم۔ یہاں پر مؤلف نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور اس میں جب رسول اللہ نے فرمایا اللہم ہؤلاء آلی،
یہ میرے آل ہے، تو آل کو سمجھنے کے لیے بھی اس حدیث سے سہارا لینا چاہیے، چونکہ لفظ آل میں بھی تو لوگ کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو داخل کرنے کی۔ کل من آمن واتقى فهو آل، اگرچہ یہ اس روایت کو محققین نے مسترد کر دیا ہے، جو ایمان لاتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے وہ آل ہے۔ اس طرح آل کا دائرہ بہت وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح یہاں اہل بیت کا دائرہ بھی وسیع کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس حدیث سے آل کا جو ہے تعین ہو جاتا ہے کہ آل کا تعین جو ہے وہ اس کے لیے آل ابراہیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی یہ صحیح السند ہے، تقریباً 8-10 صحیح السند روایات ہیں۔ آگے وہ آیت آتی ہے آیے صلاۃ، اس میں ہم آپ کے لیے بتا دیں گے کہ یہ درود ابراہیمی کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے کس طرح درود بھیجیں، تو رسول اللہ نے اس طرح تعلیم دی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ بعض لوگوں سے خدا درگزر کرے، مجھے کم امید ہے درگزر کرے گا اللہ تعالی، خدا درگزر کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ آل جو ہے وہ سب کو کہتے ہیں، اس کو ماننے والے تسلیم کریں، جو بھی رسول اللہ کو رسول تسلیم کرتا ہے وہ سب آل ہے۔ جیسا کہ وہ دیکھو فرعون، آل فرعون کو کہتے ہیں، جو فرعون کو ماننے والے لوگ ہیں اس کو آل فرعون کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر ان کو آل فرعون یاد آتے ہیں، آل ابراہیم یاد نہیں آتے۔ رسول اللہ انبیاء کرام کے سلسلے کا خاتم النبیین ہے، معاذ اللہ وہ فرعون فراعنہ کا سلسلہ نہیں ہے کہ کہا جائے آل فرعون کے ساتھ استدلال کریں۔ آل ابراہیم کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے۔ آل ابراہیم میں کون شامل ہے؟ یہ آل ابراہیم میں ابراہیم کی ذریت شامل ہے بس، جی، اور ذریت سے ہٹ کے کوئی شامل نہیں ہے۔ اس میں 8واں جملہ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي، رسول اللہ نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی، دیکھو کھینچ لی، فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي۔ یہ روایت بھی حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، چونکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات، یہ تطہیر حضرت ام سلمہ ام المومنین کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ ام سلمہ کے گھر میں یہ آیے تطہیر مستقل نازل ہوئی ہے، دیگر آیات کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے کہ سیاق و سباق کی آپ بات کریں۔ آگے ہم بات کر رہے ہیں سیاق و سباق کے بارے میں۔ یہ الگ مستقل حضرت ام سلمہ کے گھر میں تقریباً متواتر روایات میں ہے کہ آیے تطہیر حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ فرفعت الکساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال انك على خیر۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں، لیکن حضرت نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور فرمایا تم خیر پر ہو۔ دلیل ہے کہ 8 الفاظ ایسے ہیں، مطلب ان سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر
اہل بیت میں ازواج شامل نہیں ہیں، پنجتن پاک کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے، وہ کوئی اور ازواج ہو یا کیسے باش۔ دوسری دلیل، ایک اور دلیل ہے جو وہ بھی بہت اہمیت کا حامل دلیل ہے، اس سے یقین آتا ہے کہ اہل بیت کے تعین کے لیے رسالت مآب نے عملاً تمام ممکنہ اہتمام جو ہے وہ فرمایا، عملاً بھی جی، قولاً تو یہ بہت سے فرامین ہیں۔ حدیث ثقلین دیکھو تو حدیث ثقلین میں نے بتایا تواتر متواتر ہے، اس میں نتارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، و عطرت اور اہل بیت دونوں کا ذکر کے علاوہ ایک عملی کردار رسالت مآب نے انجام دیا کہ اہل بیت میں کوئی اور شامل نہیں۔ وہ یہ ہے، اس بات کو مزید راسخ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی جو رسول اللہ کریم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 6 ماہ، بعض کے نزدیک 9 ماہ، بعض کے نزدیک 18 مہینے تک رسول اللہ اس آیت کے نزول کے بعد جناب فاطمہ کے گھر پر جاتے تھے صبح فجر کی نماز کے وقت، اور پھر چوکھٹ کو پکڑ کے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جی، دروازے پہ ایک مدت تک روزانہ ہر نماز کے وقت ہر نماز کے وقت حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں 9 ماہ تک رسول اللہ کے ساتھ یہ دیکھتا رہا کہ آپ ہر نماز کے وقت در فاطمہ پہ جا کے اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ۔ ابو برزہ صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان میں رسول اللہ کے ساتھ 17 ماہ گزارا، اور نماز کے وقت جو ہے یہ فرماتے تھے در فاطمہ میں جا کر کے جی السلام علیکم، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے جی۔ 2 روایت۔ تیسری روایت انس ابن مالک، انس خادم رسول ہے جی، وہ بہت نزدیک سے جانتے تھے، روایت کرتے ہیں 6 ماہ تک صبح کی نماز کے وقت باب فاطمہ پر جا کر فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم عملاً جی، اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو الحمراء روایت کرتے ہیں حفظت من رسول اللہ 8 اشہر الصلاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ ابو الحمراء کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ 8 ماہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے ہوں اور دروازے علی پر نہ آئے ہوں، اور دروازے کے چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کے یہ نہ فرمایا ہو الصلاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ بعض دیگر روایات میں یہ مدت 17 ماہ تک ہے، اور بعض نے 19 ماہ تک کا بھی ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، اسد الغابہ، مشکل الآثار وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے قائم کردہ ان نصوص اور صراحتوں کے بعد اہل بیت کے تعین میں کوئی شبہہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے۔
ایک شرط ہے یقین حاصل ہونے کے لیے کہ دل میں عناد نہ ہو اہل بیت کے ساتھ. جی. اور آگے ہم آپ کو بتا دیں گے بہت سے اہل سنت کے علماء جن کے دلوں میں اہل بیت کے ساتھ عناد نہیں ہے، وہ اسی طرح سمجھتے ہیں اس کو جو ایک مومن کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.